و اذ ابتلا اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام ربہ ان کا رب بکلمات چند باتوں سے فاتمہن وہ پوری کر دیں. قال اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں للناس لوگوں کا اماما امام. قال اس نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے. قال اس نے فرمایا لا نہیں ینال پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالم لوگ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں. قال انی جاعلک للناس اماما اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ان سے فرمایا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی ایک سوالیہ سا انداز ہے، اور میری اولاد میں سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی یہ جو عہد میں کر رہا ہوں امامت کا پیشوائی کا یہ ظالموں کو شامل نہیں ہے. تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی ابتدا ہو رہی ہے. گزشتہ واقعات سے اس کا دو طرح سے تعلق نظر آتا ہے. نمبر ایک، اوپر مذکور تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، یعنی یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، مگر ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے حامی تھے. لہٰذا آمدہ آیات میں واضح فرما دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان تینوں گروہوں کے باطل عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بڑی آزمائشوں سے گزر کر بھی وہ توحید پر ہی قائم رہے. نمبر دو، پہلے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے. قرآن کریم نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ دینی پیشوائی کا منصب